بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سودروی سودرا تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے غدی غذائیں۔ غدی یا سفراوی غذائیں جو کون سی ہیں اور وہ کیا کام کرتی ہیں، یہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ہمارے مکتب کی فائل ہے، اس میں ہم نے ان غذاؤں کو پرنٹ کروایا ہوا ہے مزاجوں کے مطابق، اور جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں ہم ان کو ان کے مزاج کے مطابق غذائیں تجویز کرتے ہیں۔ غذا کا انسانی جسم کے امراض و علامات میں 50% عمل دخل ہے۔ 25% مریض کے جو نفسیاتی عوامل ہیں، اور 25% مریض کے لیے درست نسخہ تجویز کرنا کہ اس کو کون سی دوائی کی ضرورت ہے۔ 50% جو ہے وہ عمل دخل درست غذا کی تجویز ہے، اور یہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو مزاجوں کا علم نہ ہو۔ جب آپ کو مزاجوں کا علم ہوگا، غذاؤں کی مزاجوں کا بھی علم ہوگا، دعاؤں کے مزاجوں کا بھی علم ہوگا، مریض کے مزاج کا درست علم ہوگا، تو پھر آپ صحیح علاج معالجہ کر سکتے ہیں، ورنہ صرف تکے لگا سکتے ہیں۔ جو طبیب مزاجوں کو نہیں سمجھتے ان سے میری دست بستہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے طب کی بنیاد ہی مزاجوں پر ہے، اور حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بہت کام کیا ہے۔ ان کی تحقیقات کو پڑھیں، میری کتابوں کو پڑھیں۔ میرے استاد حضرت کی محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ جناب حضرت صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، ان کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ مزاجوں کی سمجھ آ جائے گی۔ غدی غذائیں، ان کو ہم طب کی زبان میں سفراوی غذائیں کہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں حرارت پیدا کرتی ہیں۔ حرارت پیدا کرتی ہیں یہ غذائیں کیا ہیں، یہ آپ سن لیں۔ مسور کی دال، مونگ کی دال، بکرے کا گوشت، مرغ کا گوشت، میتھی کا ساگ، باتھو کا ساگ، بطخ کا گوشت، سرخ مرچ کی چٹنی، تارا میرا کا ساگ، شملہ مرچ، سوانجنا کا ساگ، پودینہ، ادرک کی چٹنی، مچھلی شوربے والی، حلوہ بادام، اونٹنی کا دودھ، دیسی گھی، دودھ میں دیسی گھی ملا کے، بکری کا دودھ، آم جو پکا ہوا پختہ آم ہے، خوبانی، شہتوت، اخروٹ، زیتون کا تیل، انجیر، انگور، میٹھا انگور جو ہے، میٹھا خربوزہ، اور آم کا ملک شیک، مرغابی کا گوشت، بٹیر کا گوشت، تیتر کا گوشت۔ مسالے کے طور پر آپ غدی غذاؤں میں، سفراوی غذاؤں میں سونڈ، لہسن، سرخ مرچ، سبز مرچ، کالی مرچ اور زعفران استعمال کر سکتے ہیں۔ اجوائن دیسی، پودینہ اور ادرک کا کہوہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غذائیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، یہ سفراوی مزاج کی ہیں۔ سفراوی مزاج گرمی والا مزاج ہے۔ جب انسانی جسم میں خشکی، سردی اور خشکی گرمی کی وجہ سے جو بھی امراض و علامات پیدا ہوں، ان کا یہ علاج ہے۔ ان غذاؤں میں بھی 2 قسم کی غذائیں شامل ہیں، گرم خشک اور گرم تر۔ یہ دونوں جو ہیں یہ سفراوی مزاج ہے۔ ان دونوں کی جو مرکب غذائیں ہیں وہ اس میں ہم نے شامل کی ہیں۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو انفرادی طور پر بھی 6 مزاج ہوں، تر سرد، خشک سرد، خشک گرم، گرم خشک، گرم تر اور تر گرم پر علیحدہ علیحدہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں شیئر کی جائیں۔ یہ غذائیں جو ہیں یہ انسانی جسم میں ہونے والی بہت زیادہ ٹھنڈک، اعصابی مزاج پہ بھی کام کرتی ہیں، اور خشکی سردی سے لے کے خشکی گرمی تک کے جو امراض و علامات ہیں ان پہ بھی ہم اس کو تجویز کرتے ہیں۔ ان غذاؤں کے کھانے سے انسانی جسم میں پیدا ہونے والا جو صداع ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صداع جو ہے وہ پھر آگے صفرا کی پیدائش بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو صداع جو ہے وہ ایسے سمجھنے کے اینٹی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، اور یہ غذائیں جو ہیں
ان کے استعمال سے اگر درست طور پہ ان کو تجویز کیا جائے تو تمام سوداوی امراض جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام سوداوی امراض جو کہ بہت بہت بڑے امراض کا جو ہے باعث بنتے ہیں، کینسر تک ان میں آتا ہے، تو ان کے لیے دائمی قبض، خشکی سردی کی وجہ سے ہونے والی نمردی، جوڑوں کا درد، تھکاوٹ، سستی، کمزوری سے لے کر جوڑوں کا پتھرا جانا سے لے کر بواسیر ہونی، بواسیر بادی اور اس سے آگے کینسر تک، یہ غذائیں جو ہیں یہ بے حد مفید ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔